بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر ہے اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اپنی سٹوری جو ہے میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا ایک ٹویٹر کی کہانی سے۔ ٹویٹر کی کہانی جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب سا رنگ اس نے اختیار کر لیا ہے۔ ایک ٹویٹر نے بہت سے رازوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ ٹویٹ جس نے کیا وہ ٹویٹ جو ہے اسی کے خلاف ہی استعمال ہوا۔ مریم نواز کی وجہ سے ٹویٹر کے اوپر نواز شریف کو اسرائیل کا یار کہا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جو کہ ایک بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دیکھے چیز کو فارورڈ کیا گیا، اور اس سے جو نتائج نکلے وہ الٹا ان کے خلاف ہی استعمال ہوئے۔ پوری کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے نور داڑھی، اور وہ برطانیہ کے اندر مقیم ہے، برطانیہ میں رہتا ہے۔ اس نے ایک انٹرویو دیا، ایک چینل ہے i24، اس کے اوپر اس نے ایک انٹرویو دیا، اور یہ نور داڑھی صاحب جو ہیں یہ اسلامک ٹیررزم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے ایک وفد بھیجا ہے جو کہ اسرائیل گیا ہے، اور اس بات کا اداروں کو نہیں پتہ، لیکن وہ اب اداروں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ وفد جو ہے اسرائیل میں عمران خان نے بھیجا ہے۔ یہ مشیر جو بھیجا گیا ہے اسرائیل میں، یہ 20 نومبر کو بھیجا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے اس کے بھیجنے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، جو نور داڑھی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے بھیجا پاکستان نے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن اس دباؤ کو روکنے کے لیے یا اس دباؤ میں آ کے پاکستان کی طرف سے وہ وفد بھیجا گیا۔ یہ نور داڑھی نے اپنے انٹرویو میں کہا۔ اب جب یہ انٹرویو ہونے کے بعد کیا ہوا کہ نور داڑھی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ اپنا انٹرویو جو ہے وہ جو ہے اپلوڈ کر دیا، مطلب وہ بھیجا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ اب مریم نواز نے دیکھا کہ شاید میں اس سے عمران خان کو ٹف ٹائم دے لوں گی تو عمران خان اس سے دباؤ میں آ جائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ مریم نواز نے بھی وہ جو انٹرویو تھا بغیر دیکھے اور بغیر سنے آگے فارورڈ کر دیا، جیسے وہ کرتی ہیں۔ مطلب ان کا کوئی اتنا، میرے نظر میں اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ ان کو ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے، یا ان چیزوں کے اوپر وہ اتنی گرفت نہیں ہے ان کی۔ تو اس نے بغیر دیکھے وہ انٹرویو جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھیج دیا۔ اب وہاں سے کیا ہوا کہ اس پورے انٹرویو کے اندر نور داڑھی جو بتا رہے ہیں، ان کا جی اسی طرح سے ماضی میں بھی کچھ وفد جو ہیں اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، اس میں انہوں نے بتایا کہ بے نظیر دور میں بے نظیر نے بھی ایک وفد جو ہے وہ بھیجا تھا اسرائیل میں۔ اسی طرح اس نے بتایا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں 2 دفعہ وفد بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اگلے بات تھی وہ تو انہوں نے دیکھی نہیں تھی مریم نواز نے کہ وہ آگے نور داڑھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بغیر دیکھے بغیر سمجھے انہی کے جو لکھے ہوئے ورڈز تھے ان کو کاپی کیا اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پیسٹ کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد وہ جن لوگوں نے دیکھا یا جو لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ انہوں نے یہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کہ نواز شریف اسرائیل کا یار ہے۔ اس کے بعد جب مریم نواز کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے جلدی سے اس اکاؤنٹ کو جو ہے اس جو پوسٹ تھی اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ اب بندہ بتائے ان کو کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے ہی کوئی چیز شیئر کی جاتی ہے، پوسٹ کی جاتی ہے، تو فوراً سے پہلے جو ان کے فالورز ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے، جو اس اکاؤنٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے اس تک وہ پہنچ جاتی ہے، تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اب بہت زیادہ آگے پھیل چکا تھا، آگے سے جب تک انہوں نے ڈیلیٹ کیا بہت زیادہ وائرل ہو چکا تھا یہ ان کا ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، کیونکہ کچھ صحافی بھی اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ہیں، کچھ مطلب ان کے اپنی پارٹی کے لوگ، کچھ دوسری پارٹیز کے لوگ، کیونکہ یہ سب نے دیکھنا ہوتا ہے۔ صحافی اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی خبر مل جائے۔ جو مخالف پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے پارٹی کے لوگ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کیا دکھا رہے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ فوراً سے پہلے سپریڈ ہو گیا، وہ بہت جلدی پھیل گیا ان کا ٹویٹر، اور لوگوں نے اس کے اوپر رپلائی بھی کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جب انہوں نے ڈیلیٹ کیا تو تب تک وہ کافی پھیل چکا ہوا تھا۔ تو اس میں نواز شریف کو ہی بدنام کر دیا ان کی بیٹی نے، جیسے کہ پہلے ان کے بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہماری لندن تو کیا کہیں پہ بھی جائیداد نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہمیشہ یہ پھنس جاتے ہیں اپنے انٹرویوز میں اور اپنے اس طرح کی حرکتوں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف جتنے بھی پھنسے ہیں، کسی بھی چیز میں پھنسے ہیں، تو اس میں ان کے بیٹے یا بیٹی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جو عمران خان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہی تھی کوئی چیز، تو وہ الٹا ان کے خلاف ہو گئی، پی ایم ایل این کے خلاف ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب سینٹ کے الیکشن جو ہے پی ڈی ایم کیوں بنی؟ پی ڈی ایم اس لیے بنی کہ وہ سینٹ کے الیکشنز کو رکوانا چاہتے تھے۔ اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مطلب 2015 میں پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی کہ سینٹ کے الیکشن ہو، انہوں نے بھی کوشش کی رکوانے کی۔ 2018 میں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ سینٹ کے الیکشنز ہوں۔ انہوں نے تھوڑی سی کمپین بھی چلائی لیکن وہ نہیں رکوا سکے، کیونکہ اس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ حکومت جو ہوتی ہے وہ کروا سکتی ہے، آئین اس چیز کی ان کو اجازت دیتا ہے۔ تو یہ اس وقت بھی ہوا، اور ابھی بھی جو اپوزیشنز پارٹیز ہیں، مطلب 11 جو پارٹیاں ہیں، وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے سینٹ کے الیکشنز کو روک دیا جائے۔ اس لیے یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنائی گئی، جو کہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوئی جلسے وغیرہ کرنے کے لیے۔ ان کا پلان تو یہ تھا کہ ہم لوگ جلسے کریں گے، اس کے بعد سب مل کے استعفے دے دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو الیکشن نہیں ہو پائیں گے سینٹ کے، اور اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، اور مطلب تاخیر ہوگی، اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی عمران خان کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے یا پی ٹی آئی کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے، تو ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے، اور ان کو اس کے لیے کسی ایک بڑی پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ کو، نون کو، یا پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے، جو کہ قانون سازی بنانے کے لیے جتنی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز وہ قانون یا وہ بل پاس ہی نہیں کرتے جن میں ان کو نقصان ہو رہا ہو، یا ان کے مطلب جو کرپشنز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے کیسز ہیں ان کے لیے وہ نقصان دہ ہو، تو وہ اس طرح کا بل ہی پاس نہیں کرتے۔ اب دیکھیں فیٹف کے لیے بھی جو فیٹف کا بل پاس کروانا تھا، تو اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلانا پڑا۔ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مفلوج حکومت ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس کو کوئی بھی وہ اپنا بل نہیں پاس کروا سکتے، کسی بھی طرح کا نیا قانون نہیں بنا سکتے، کوئی ترمیم اس میں نہیں کر سکتے، سینٹ میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ان کو 1/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کو 1/3 میجورٹی مل جائے گی، اور وہ بہت سے قانون جو ہیں وہ نئے بل پاس بھی کروا لیں گے، اور بہت سے قانون جو ہیں وہ بنا بھی سکیں گے۔ تو اس لیے ان کو 1/3 میجورٹی چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے، سینٹ کے الیکشن جو ہیں 104 سیٹیں ہیں سینٹ کی، اس میں 52 کے اوپر الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب جو سینیٹر پیپلز پارٹی کے ہیں 8 سینیٹر ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کی جگہ جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے سندھ کے اندر اور قومی وفاق کے اندر، تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو 8 ہی سیٹ جو ہیں وہ دوبارہ ملیں گی سینٹ کی، اور بہت کوئی آگے پیچھے ہوئی چیزیں تو بہت زیادہ ہوا تو 9 سیٹس ان کو ملیں گی۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی تو جتنی ان کی سیٹس ہیں اتنی ہی ان کے پاس رہیں گی، اور ایم کیو ایم جو ہے ان کے پاس ان کے 4 سینیٹر ریٹائر ہوں گے، تو ان کو 1 سیٹ ملے گی، جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اسمبلیز کے اندر اس کے حساب سے ان کو 1 سیٹ ملے گی۔ جے یو آئی کے 2 سیٹس ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کو 2 ہی ملیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ہم پی ایم ایل این کی۔ پی ایم ایل این کو کے 17 جو سینیٹر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو
اس طریقے سے بلوچستان کے اندر ان کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی، کے پی کے اندر بھی ان کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی۔ ان کی پنجاب اسمبلی کے اندر تھوڑی سی اسٹرینتھ ہے تو وہاں سے ان کو کچھ سیٹس ملیں گی، اور اسی طرح قومی اسمبلی کی اور پنجاب کی ملا کے ان کو ٹوٹل 3 سیٹس ملیں گی۔ بہت ہوا، شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو 4 سیٹس مل جائیں۔ اگر یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے نہ ہوا تو ان کو شاید یہ 3 سیٹس بھی نہ ملیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک فارورڈ بلاک موجود ہے جو کہ ان کے پی ایم ایل این کے ہی خلاف جاتا ہے۔ اگر یہ خفیہ سیکرٹ بیلٹ پیپرز کے ذریعے الیکشنز ہوئے تو اس میں شاید وہ 3 سیٹس بھی پی ایم ایل این کو نہ ملیں۔ اس طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ سینیٹرز میں 14 سینیٹرز اپنے نہیں کروا سکیں گی، 14 کا نقصان ہوگا، 14 سیٹس کا نقصان ہوگا ان کو۔ اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے 7 جو ہیں سینیٹرز وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کو جو واپس ملیں گے ان کے، کیونکہ میجورٹی ہے کے پی کے میں اور پنجاب اسمبلی میں اور اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں، تو اس طرح کل ملا کر ان کو 23 سیٹس جو ہیں وہ ملنے کا امکان ہے، سینیٹرز کی سیٹس جو ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ ہوا تو کم سے کم 23 اور زیادہ سے زیادہ 26 سیٹس ملنے کا امکان ہے۔ اس طریقے سے پی ٹی آئی کا جو ہے کل تعداد سینیٹرز کی ہو جائے گی 55، اور جب وہ ان کی تعداد سینیٹرز کی 55 ہو جاتی ہے تو وہ بہت سے ترامیم لا سکتے ہیں، بہت سے بل پاس کروا سکتے ہیں، اور ان کو قوانین لانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ اس طریقے سے وہ جتنے بھی مطلب کیسز چل رہے ہیں یا جو کرپشنز ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اب تک جن کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا تیزی سے، تو پی ٹی آئی اس وقت پھر اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اب زیادہ سے زیادہ قوانین بنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترمیم کریں گے اس چیز کے اندر۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے قانون کی پاسداری ہوگی، اور وہ قانون جو ہے وہ جلدی سے امپلیمنٹ ہوں گے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے علی وزیر گرفتار ہو چکے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی کافی سارے لوگ جو ہیں گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب ہوگا کیا کہ قانون کی عملداری ہوگی اور قانون کے اوپر بہت جلدی جو ہے امپلیمنٹس ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے گا آنے والے وقت میں بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا جو قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں قوانین کے تحت، اور بہت سے نئی چیزیں جو ہیں آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پاکستان زندہ باد۔